رمضان ایسا کہ تیری زندگی کو تبدیل کر دے. دوزخیوں میں نام ہے تو جنتیوں میں آ جائے, جنتیوں میں ہے تو فردوس میں چلا جائے, فردوس میں ہے تو اللہ کے رسول کے قرب میں چلا جائے. اتنی محنت کرنی ہے, اتنی محنت کرنی ہے کہ انسان کا جسم گواہی دے کہ محنت ہو رہی ہے, تھکاوٹ محسوس ہو اور کاروبار تھوڑا بہت ڈسٹرب ہوتا نظر آئے تاکہ پتہ چلے یہ اس لیے ڈسٹرب ہو رہا ہے کہ میں نے توجہ آخرت کی طرف کی. میرے خدا میں دنیا کی زندگی میں الجھ گیا ہوں, مجھے تیری عزت کا واسطہ, ان الجھنوں سے مجھے تیرے علاوہ نکال کوئی نہیں سکتا. بچے میرے پالنے تو نے, خدا میں بنا پھرتا ہوں, میرے دل سے ایسا خیال نکال دے کہ جس میں بچوں کی فکر تو ہو, آخرت کی فکر نہ ہو. یہ قبر میں کام آنا ہے. دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا, سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی, دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى أياما معدودات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام دوستوں, بزرگوں, نوجوان بھائیوں, پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں, عزیز پھول دل, ننھے منھے طلبا, ننھے منھے بچوں, اللہ کے کرم سے, اس کے احسان اور اس کی خاص توفیق سے ممکن ہے کہ آج مغرب کی اذان کے لفظ اللہ اکبر کے ساتھ ہی ہم مہینوں کے سردار مہینے رمضان میں داخل ہو جائیں. میں آپ دوستوں سے, جتنے خصوصاً آپ بر وقت تشریف لائے ہیں اور اندر کے حال میں جلوہ افروز ہیں, میں خصوصاً آپ سے مخاطب ہوں. مجھے اس بات کا ہمیشہ دھیان رہتا ہے کہ میری بات سننے والے تھوڑے ہوں, اس میں مجھے کوئی مسئلہ نہیں. مسئلہ مجھے اس چیز میں رہتا ہے کہ ان کی توجہ ادھر ادھر نہ ہو. میری بات سننے والا ایک شخص بھی ہو اور وہ پوری توجہ سے سن رہا ہو تو میں اپنی تیاری کی ساری بہاریں اس پہ نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتا ہوں. میرے منہ کو دیکھا کریں, میرے لفظوں کو, میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالا کریں, چونکہ جو یہ اندر کے حال میں ساتھی بیٹھے ہیں, جتنی توجہ اور جتنی گہرائی میں یہ جا سکتے ہیں, جو باہر ساتھی بیٹھے ہیں وہ آپ کے اس مقام کو نہیں پہنچ سکتے. گہرائی اور فہم کے لیے جو سہولت اور اللہ کا انعام لیلین لیولنھا قریب بیٹھنے والوں کو مل جاتا ہے حدیث کی روشنی میں, وہ دور والوں کو نہیں ملتا. اور حضور کا حکم بھی یہ ہے لِأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے
کہ علی تیری وجہ سے اگر ایک بندہ راہ راست پہ آ جائے، صرف ایک آدمی، تو تیرے لیے عرب کی دولت سے بہتر ہے ایک بندہ۔ اس لیے کوئی بھی کام کرو سب سے پہلے اس میں ذہن میں رکھو کہ یہ میں نے زیادہ نہیں کام پکڑنے، فی الحال ایک کرنا ہے اور انتہائی اچھا کرنا ہے۔ ایک شخص ہو، دو ہوں، تین ہوں، لاکھوں ہوں، توجہ نہ ہو، شور ہو، تو ان کی ضرورت نہیں۔ آپ آج کے جمعہ میں ذہنی طور پہ اپنے آپ کو تیار کر لیں کہ جس ایک بندے کا عظیم اختر نے ذکر کیا ہے کہ وہ ایک بندہ ہی میرے پاس ہو تو میں ساری گفتگو اس اکیلے کو سنا دوں۔ آپ اندر کے حال والے بندوں نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہر بندہ یہ کوشش کرے کہ وہ بندہ میں ہوں، بس میرے ساتھ ہی قاری صاحب گفتگو کر رہے، اور جس ایک بندے کو انہوں نے گفتگو سنانی ہے وہ ایک بندہ کون ہوں؟ وہ میں ہوں۔ ایک جملہ ہے آج کے پورے جمعہ میں، کوئی زیادہ لمبا درس بھی نہیں، کوئی بہت زیادہ باتیں بھی نہیں، صرف ایک جملہ ہے۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جس بندے نے حالت ایمان میں اپنا احتساب کرتے ہوئے روزے رکھے، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اس کے پچھلے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتے۔ احتساباً کا جملہ ہے آج کے جمعہ میں جو ہم نے سمجھنا ہے اور اللہ سے اس پہ عمل کی توفیق مانگنی۔ احتساباً، بس پورا جمعہ صرف ایک لفظ آپ نے یاد رکھنا، اپنا احتساب کرتے ہوئے جو روزے رکھے، اپنا محاسبہ کرتے ہوئے جو روزے رکھے۔ احتساب کے لفظ سے آپ سارے واقف ہیں۔ ہم کہتے ہیں فلاں محکمے میں فلاں وزیر نے کرپشن کی ہے، اس کا احتساب ہونا چاہیے۔ فلاں وزیر نے، وزیر اعظم نے، حکومت نے یہ پل بنایا ہے، پروجیکٹ اتنے کا تھا، اس کا احتساب ہونا چاہیے۔ احتساب کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ احتساب کے معنی ہوتے ہیں کہ انسان اپنا پورا جائزہ لے اور ایمانداروں کی طرح اس بات کو تسلیم کرے، مانے کہ میرے اندر یہ غلطیاں، سستیاں، کمیاں ہیں، اور اس کے بعد ان غلطیوں سے، کمیوں، سستیوں سے نفرت کرے، اور نمبر 3 ان کمیوں، سستیوں کا ازالہ کرے۔ یہ ہوتا ہے احتساب۔ حکومت کسی چور کو پکڑے اور یہ ثابت کر دے کہ تو نے چوری کی ہے، اور وہ چور مان لے کہ میں نے چوری کی ہے، یہ احتساب نہیں ہے۔ اس کو چھوڑ دے، یہ احتساب ہوا۔ چوری مانے، چوری منوائے، پھر چور چوری مانے، اور اس کے بعد چور ندامت کا اظہار کرے، شرمندگی کا اظہار کرے، حکومت اسے سزا دے، اور جو چیز اس نے چوری کی ہے اس سے وہ واپس لے۔ پوری دنیا اس چیز سے سبق سیکھے، جس کا حق لوٹا گیا ہے اس کو واپس ملے۔ یہ ہوتا ہے احتساب۔ ہماری اخبار کے ایک صفحے پہ لکھا ہوتا ہے جرم و سزا، لیکن اس میں ساری لسٹ جرائم کی ہوتی ہے، سزا کا ذکر ہی نہیں ہوتا۔ فلاں علاقے میں یہ ہو گیا، فلاں علاقے میں یہ ہو گیا، فلاں علاقے میں یہ ہو گیا، اتنے بندے مر گئے، چوری ہو گئی، نقصان ہو گیا۔ احتساب کے معنی ہے کہ انسان یہ مانے کہ یہ چیز غلط ہے، یہ میرے اندر سستی ہے، یہ میری کمی ہے، یہ میری کوتاہی ہے۔ اس کے بعد اس کے اندر ایک جلن ہو، اس کے اندر ایک آگ لگ جائے کہ یہ کمی کا میں شکار کیوں ہوں، اس کوتاہی کا شکار کیوں ہوں، اس سستی کا شکار کیوں۔ اس آگ لگنے کے بعد پھر وہ اس کے ازالے کے لیے کوشش کرنا شروع کر دے، اس کمی کو پورا کرنا، اس کمی کے خلاف کھڑا ہو کے اتنی خوبیاں سر انجام دینا شروع کر دے۔ یہ بندہ ہے جس بندے نے اپنا احتساب کیا ہے،
اور رمضان کے روزے جس بندے کے گناہ معاف کرتے ہیں یہ وہ بندہ ہے جو احتساب کرتے ہوئے روزے رکھتا ہے. اکیلا روزے رکھنے والے کے لیے یہ اجر نہیں ہے. حالت ایمان میں ہونا بھی کافی نہیں. حالت ایمان میں ہونے کے بعد اس کا پورا رمضان حالت احتساب میں گزرے. وہ اپنا محاسبہ کرے. وہ تنہائی میں بیٹھے اپنے اندر کے مجرم سے نفرت کرے, اپنے اندر کے گنہگار سے, بد تہذیب و بدتمیز خدا سے غافل انسان سے نفرت کرے. اس کا گریبان پکڑے, اپنے اندر کی سستیوں بھرے انسان کو سبق سکھائے اور اس سے پوچھے کہ کیا تو مجھے جتنا دلیر کیے بیٹھا ہے تو اس قابل ہے کہ تو دنیا کا عذاب برداشت کر لے؟ اگر تو یہ برداشت نہیں کر سکتا تو مجھے بھلا دیتا ہے, مجھے غفلت میں لے آتا ہے. کیا میں تیرے پیچھے لگ کے میں دوزخ کا عذاب برداشت کر سکتا ہوں؟ عموماً انسان کا احتساب اس وقت نہیں ہوتا جب انسان خواہشوں کا غلام ہو جاتا ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 جملوں کے اندر ایک خوبصورت بات لکھی ہے, اور ان 2 جملوں پہ سینکڑوں کتابیں ہیں. 2 جملوں پہ سینکڑوں کتابیں ہیں. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس جملے پہ ایک لائن کے اندر ہے یہ جملہ, اور اس پہ 20 کتابیں آپ کو پاکستان علم کے اعتبار سے, لائبریریوں کے اعتبار سے دنیا کے مقابلے میں بہت پیچھے ہے. آپ کو شاہ صاحب کے ان 2 جملوں پہ ایک لائن پہ 20 کتابیں پاکستان جیسے گئے گزرے ملک کی لائبریریوں میں بھی مل جائیں گی. 2 جملے ایک لائن میں. وہ فرماتے ہیں کہ انسان کو اللہ نے خواہشیں, ارادے اور جذبات عطا فرمائے ہیں. یہ ارادے, یہ خواہشیں, یہ جذبات اللہ نے انسان کے سوا کسی اور کو نہیں دیے. فرشتے ان کے اپنے ارادے جذبات نہیں ہیں, وہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں. باقی تمام چیزوں کے اندر اللہ نے ایک نظام فٹ کر دیا, وہ اس کے مطابق چل رہے ہیں. چپ لگا دی, اس چپ کے مطابق. انسان ایک واحد مخلوق ہے کہ جسے انسان نے ارادے, خیال, جذبات اور خواہشیں عطا فرمائی, اور اللہ نے اسے اپنے ارادے, خواہشیں, جذبات انہیں پورا کرنے کا موقع بھی دیا ہے. نمبر 3, اللہ نے اسے سمجھایا بھی ہے یہ خواہش بری ہے, یہ اچھی ہے, یہ ارادہ برا ہے, یہ اچھا ہے, یہ جذبات برے ہیں, یہ سمجھایا بھی ہے. یہ نہیں کہ جو چوری کر رہا اسے پتہ نہیں یہ صحیح ہے کہ غلط ہے. یہ نہیں جو بدکاری کر رہا اسے پتہ نہیں یہ صحیح ہے کہ غلط ہے. یہ نہیں کہ انسان گالی نکال رہا اور اسے پتہ ہی نہیں کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے. جس جذبے کے پیچھے لگ کے یہ گالی نکال رہا ہے وہ جذبہ بھی اس کے پاس ہے, وہ کسی اور کے پاس نہیں. جس ارادے کے پیچھے لگ کے یہ کسی کا برا سوچ رہا ہے وہ ارادہ بھی اس کے پاس ہے, یہ ارادے کی پاور کسی اور کے پاس نہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان ارادوں, خواہشوں اور جذبات کی اس پاور کو کنٹرول کر لے تو اللہ اسے فرشتوں کی سرداری عطا فرما دیتے ہیں. آپ کو کنٹرول کر لینے کا نام سرداری نہیں. وزیر اعظم پورا ملک کنٹرول کر لے, چیف آف آرمی اسٹاف دنیا کی تمام فوجیں کنٹرول کر لے, یہ چیزیں فرشتوں کی سرداری پانے کے لوازمات میں سے نہیں ہیں. ملکوتیت 2 جملے ہیں, بہیمیت, الملکوتیہ والبہیمیہ وصفانی. یہ ایک لائن کے اندر 2 جملے ہیں شاہ صاحب کے. فرشتے انسان کے قدموں کے نشان ڈھونڈتے پھریں. یہ وہ انسان ہے جو اپنی خواہشیں, ارادے, جذبات کنٹرول کر لیتا ہے. اور اگر یہ خواہشیں, یہ ارادے, یہ جذبات انسان کو کنٹرول کرنے لگ جائیں, خواہش بری ہو انسان اس کے پیچھے لگ کے, خواہش گندی ہو انسان اس کے پیچھے لگ جائے,
تو شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ کائنات کے جانور بھی اس بندے سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں، یہ اتنا گر جاتا ہے، اس کی جانوروں جتنی بھی اوقات نہیں رہتی، اور جانور اس سے پناہ مانگتے ہیں، جس علاقے سے گزرتا ہے جانور اس سے پناہ مانگتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس کے برے اعمال کی شکلیں وہ ان جانوروں کو دکھا دی جاتی ہیں، ان مخلوقات کو دکھا دی جاتی ہیں، وہ پھر اس انسان کو نہیں دیکھتے، اس کے برے اعمال کی، خواہشات کی جو شکل اس پہ چڑھ چکی ہوتی ہے وہ شکل ان کو نظر آتی۔ اور جب یہ اپنی خواہشوں پہ کنٹرول کر لیتا ہے، اپنے برے ارادوں پہ کنٹرول کر لیتا ہے، جوان ہے، تنہائی ہے، برا خیال ہے، پورا کرنے کا موقع ہے، لیکن خواہش کو کنٹرول کر لیتا ہے، خواہش کا گچی دبا دیتا ہے، خواہش کی گردن پکڑ لیتا ہے، فجر کی نماز ہے، نیند کی خواہش ہے، یہ خواہش کی گچی دبا دیتا ہے، خاندان کو اپنے قریب نہیں پھٹکنے دیتا۔ اگر اس کا اپنی خواہشوں پہ اتنا کنٹرول ہو جاتا ہے کہ اس انسان کا ایک نورانی وجود اللہ آسمان کے لیے طے کر دیتے ہیں۔ ایک طرف یہ آوارہ قسم کی خواہشیں ہیں، ان کی بنیاد پہ ہم ٹکراؤ لے لیتے ہیں، اور ایک وہ ہے کہ انسان کو خود پہ کنٹرول ہو، اپنی خواہشوں پہ کنٹرول ہو، اپنے ارادوں پہ کنٹرول ہو، اپنے پروگرام پہ کنٹرول ہو، اور اپنی دل کی آرزوؤں پہ کنٹرول ہو۔ وہ فرماتے ہیں کہ انسان اس بنیاد پہ جب اسے خود پہ کنٹرول آ جاتا ہے، یعنی وہ بول کے نہیں سوچتا، وہ بولنے سے پہلے سوچتا ہے، وہ کر کے نہیں سوچتا، وہ کرنے سے پہلے سوچتا ہے، پورا دماغ، پورا دل اس کو اپنے شیشے میں اتار لیتا ہے، موقع ہے دا لگا دے، لیکن یہ کنٹرول میں نہیں آتا، خواہش کے کنٹرول میں نہیں آتا۔ موبائل ہاتھ میں ہے، دنیا گند دیکھ رہی ہے، تو بھی لگا لے دا، تو بھی دیکھ لے، یہ خواہش کے کنٹرول میں نہیں آتا۔ لیکن شاہ صاحب لکھتے ہیں ایسے ہوتے کروڑوں میں سے ایک ہی ہیں، لاکھوں میں نہیں، ہزاروں میں نہیں، وگرنہ عموماً انسان جو ہیں جنہیں اللہ نے کہا اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ وہ کون انسان ہیں؟ جن کی خواہشیں ان کو کنٹرول کر رہی ہیں۔ اگر کوئی دو بھائی آپس میں لڑے ہوئے ہیں تو اپنی خواہش کی وجہ سے لڑے ہوئے ہیں، اللہ رسول کی وجہ سے تو ہماری لڑائی نہیں ہوئی کہ یہ میرا بھائی نماز نہیں پڑھتا میں اس لیے نہیں بولتا، یہ میرا بھائی سود نہیں چھوڑتا میں اس لیے نہیں بولتا۔ آپ لڑائیاں نکال لیں، درمیان میں اللہ رسول نکل آئے تو مجھے پکڑ لیں، ذاتی خواہش نکلے گی، میری وجہ سے، میں نے کہا تھا، میرے ساتھ یہ ہوا تھا، ہر جگہ خواہش نکلے گی۔ میاں بیوی کی لڑائی میں خواہش نکلے گی، بھائی بھائی کی لڑائی میں خواہش نکلے گی، جو نماز پڑھنے آ رہا ہے نہیں آ رہا، بیچ میں کیا نکلے گا؟ خواہش نکلے گی۔ جو نہیں آیا اپنی مرضی کے پیچھے لگ کے نہیں آیا، جو نہیں اٹھا اپنی مرضی کے پیچھے لگ کے نہیں اٹھا۔ احتساباً، یہ رمضان کا مہینہ ان خواہشوں کا احتساب کرنے کا مہینہ ہے۔ اور میں نے کہا کہ جب تک خواہشیں سر پہ حاوی ہوں، میرے جمعے کو یاد کر میرے بھائی، میرے جملے کو نوٹ کر، تجھے آگے بات بتانے کا لطف اور سواد آئے، تجھے دنیا کی زندگی کے راز سمجھ آئیں۔ جب تک خواہش سر پہ چڑھی ہوئی ہے تب تک احتساب نہیں ہو سکتا، یہ اندھا کر دے گی، یہ سوچنے بھی نہیں دے گی، یہ کہے گی کوئی نہیں چلتا ہے، سارے کرتے ہیں۔ روپے پیسے کو کمانے کی خواہش اتنی چڑھی ہوئی ہے، یہ احتساب نہیں کرنے دے گی، یہ عذر فراہم کرے گی۔ وہ نہیں، یہ مولوی نے گلاں کردے نے، انہاں دا ہاتھ نہیں جے پیندا تاں گلاں کردے نے، وہ رمضان دا مہینہ تجارت دا مہینہ ہے، آخری مہینہ بڑیاں نے تیرے کو شاپنگ کرن ہونی ہے، تیرے بچے نے، تیرا مکان ہے، تیری دکان ہے، تیرا کرایہ ہے۔ یہ برے ارادے، برے جذبات جب تجھ کو کنٹرول کر رہے ہوں گے تو برائی کرنے میں تجھے دلیلیں فراہم کریں گے، دلیلیں فراہم کریں گے۔ اور اگر تو نے ان ارادوں کو کنٹرول کر لیا تو تیری خواہشیں پھر ایک نیکی کا رخ اختیار کر لیں گی، اور اس نیکی کے رخ اختیار کرتے سار ہی تیرے اندر ایک آگ لگ جائے گی
کہ رمضان کا مہینہ بخشش کا مہینہ، میری فجریں رہیں، میری ظہریں رہیں، میری عصریں رہیں، نہ مجھے یہ پتا تھا میں نے آغاز کس نماز کا کیا ہے، نہ مجھے یہ علم تھا کہ میں نے سلام پھیرا تو کس نماز کا سلام پھیرا ہے، میں نے ظہر کی سنتیں کبھی نہیں پڑھی، مجھے یہ معلوم ہی نہیں کہ عصر کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں پڑھتے تھے، میں نے آج تک مولوی صاحب سے نہیں پوچھا کہ یہ 2 رکعتیں کس چیز کی رکھتے تھیں، میں نے آج تک مغرب کی اذان کے بعد فرضوں سے پہلے 2 رکعتیں نہیں پڑھی، رسول اللہ نے مستقل پڑھی، صحابہ نے مستقل پڑھی۔ میں اتنا دنیا کی خواہشوں میں الجھ گیا، میرے علم میں نہ رہا کہ رسول رحمت علیہ السلام ظہر کی نماز شروع ہونے سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنے کا کہا کرتے تھے، اور وہ 4 رکعتیں ایسی ہوتی تھی کہ جس کے بارے رحمت کائنات کا ارشاد ہوتا تھا، یہ جو 4 رکعتیں پڑھ لیتا ہے اللہ ساری رات کی نیند کو عبادت بنا دیتا ہے۔ میں اپنی خواہشوں میں الجھا رہا، میں ماں باپ کو راضی کرنے کے، میں تمام قسم کی اپنی جتنی آسائشیں ان کو اکٹھی کرنے کے چکر میں، میں بیوی کو خوش کرنے کے چکر میں، نہ میری ماں مجھ سے راضی، نہ میرا باپ مجھ سے راضی، نہ میری بیوی مجھ سے راضی، نہ میرے بچے مجھ سے راضی، نہ میرے ملازم مجھ سے راضی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے ایک اکیلے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ اللہ کی قسم تیری نیک خواہشیں تجھے اتنا بے چین کر دیں گی، اتنا مضطرب کر دیں گی کہ تیری رات آہوں میں سسکیوں میں گزرے گی، احتساب کرتے ہوئے جب تو رات کی، رمضان کی رات کا قیام کرے گا۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا، جو رات کو احتساب کرتے ہوئے مصلی پہ کھڑا ہو گیا، اللہ اس کے اس احتساب والے گزرے لمحوں کی برکت سے اس کی تمام زندگی کے گناہ معاف کر دے۔ آج کے جمعہ میں آپ نے یہ جملہ نہیں کہنا ہمیں بڑا سواد آیا، آپ نے یہ نہیں کہنا آپ نے بڑی قیمتی بات کی ہے، اس میں کوئی فائدہ نہیں، بس یہ دیکھنا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، یہ سوچنا ہے۔ عموماً جلسوں پہ جاتا ہوں، لوگ محبت کرتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں نوجوان لپک آتے ہیں، جلسہ بھر جاتا ہے، اور پاکستان میں آپ کسی سے رابطہ کیجئے، اللہ کے فضل سے، اللہ کے حکم سے الحمدللہ میرے جلسے میں، میری گفتگو میں کسی کو ہلنے کا موقع نہیں ملتا، بات کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ یارو یہ تو جمعے کا اجتماع ہے، یہاں تو چپ رہنا فرض ہے، اس کا تو پروٹوکول ہے، اس کا تو ادب ہے، اس کا تو احترام ہے، اس کا تو اکرام ہے۔ جو جلسے کے بعد نوجوان کہتے ہیں جی بڑا مزہ آیا، میں نے کہا اس میں میرا کیا فائدہ ہے؟ جی آج تک ہم نے یہ بات نہیں سنی، میں نے کہا اس میں میرا کیا فائدہ ہے؟ یہ میری تعریف کرنے کے لیے میں تو نہیں آیا، ہاں میری گفتگو کے بعد میری اصلاح کرو اور اللہ سے دعا مانگو کہ عظیم بیٹے جو تو نے باتیں کی ہیں اللہ تجھے بھی عمل کی توفیق دے، اور ساتھ کہو کہ اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق دے، ہم عمل کریں گے، ان باتوں کو زندگی میں لے کے آئیں گے۔ آئیے احتساب کی طرف، رمضان کے احتساب کی طرف۔ پچھلے سارے رمضان دیکھیے، آپ نے افطاری کے وقت، میں نے افطاری کے وقت ضائع کیے، میں آپ نے سحری کے وقت ضائع کیے۔ ہمارے ذہن میں یہ خیال ہے ہم تراویحاں پڑھ رہے ہیں، صبح عین اس وقت ہم اٹھتے ہیں جب پروٹھا پک کے آ جاتا ہے۔ سارا ہماری زندگی کا اثاثہ آپ اکٹھا کر لیں تو رمضان کی جو تراویحیں ہیں امام صاحب کی ہم پیچھے پڑھتے ہیں، ان تراویحوں کا مقابلہ نہیں کرتا ہماری زندگی کا سارا اثاثہ۔ لیکن 1000 سال کی تراویحیں اکٹھی کر لیں، ایک دن کی تہجد کے وقت کا یہ تراویحیں مقابلہ نہیں کرتی۔ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے ہم تراویحیں پڑھ رہے ہیں، جی تراویحیں پڑھ لی، وتر پڑھ لیا، ہن سو جائیے تے سویرے ساری ٹائم اٹھنا۔ ساری زندگی کی حسنات امام کے پیچھے تراویحوں کا مقابلہ نہیں۔ 1000 سال کی امام کی تراویحاں رمضان کی ایک دن کی تہجد کے وقت کا مقابلہ نہیں۔ رمضان کے لمحوں میں یہ سحری کا وقت، تہجد کا وقت، یہ پروٹھوں کی نام ہو گیا، لسی کی نام ہو گیا، چائے کی نام ہو گیا، بڑھیوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ اس امیر طبقے نے وہ ظلم کیا ہوا ہے کہ انہیں برچی خانے سے نکلنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ غریب کی بیوی اس لیے نہیں ہے کہ اس کے پاس سہولتیں نہیں، اگر اس کے پاس سہولتیں ہوں تو شاید وہ بھی اپنا وقت برچی خانے میں ہی ضائع کرے۔ سحری کا وقت، تہجد کا وقت، علماء نے لکھا ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے
ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے، جنہیں اللہ نے مقام عطا فرمایا، عزت عطا فرمائی، وہ لکھتے ہیں کہ اس وقت انسان نفل بھی نہ پڑھے، ویسے ہی اٹھ کے اللہ کے سامنے کچھ بھی نہ کرے، توجہ فرماؤ کتنی بڑی بات۔ شاید ہم نے کبھی یہ کیفیت اختیار کی ہو یا نہ ہو، لیکن آج آپ کو یہ بات مل رہی ہے الحمدللہ۔ کہتے کچھ بھی نہ کرے، اگر وضو کرنے کا موقع نہیں مل رہا کوئی مسئلہ نہیں، بس اللہ کے سامنے اس وقت مجرموں کی طرح سر جھکا کے بیٹھ جائے، تھوڑی دیر کے لیے اس تہجد کے وقت کیا کیا کرے، مجرموں کی طرح، جس طرح کسی عدالت میں مجرم پیش نہیں ہوتے۔ اب جمعے کے بعد آپ کہیں کیا بات ہے، اس کا مجھے کیا فائدہ؟ فائدہ اس میں ہے کہ ہم کرنے لگ جائیں احتساباً۔ ابھی تک نہیں کیا تو احتساب کرو، کیوں نہیں کیا؟ کرے تو اپنے آپ کو۔ صرف مجرموں کی طرح اس تہجد کے وقت یہ نیت لے کے کہ اللہ کی عدالت میں ایک مجرم بیٹھا ہوا ہے، اور مجرم کی طرح نیوی پا کے یہ وہ عام روٹین کی بات کر رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، یہ کیفیت رمضان میں اختیار کرو۔ گھر کے اندر 10 منٹ آپ کو نہیں ملتے، تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھٹک جاتا ہے، پکوڑا آ جاتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد چکن آ جاتا ہے، کباب آ جاتے ہیں۔ جمعے کی تیاری میں بہت ساری احادیث میں دیکھ رہا تھا، تو اس میں سے ایک حدیث میں جو اکثر بیان کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے بعض بندے ایسے جہنم میں جائیں گے 40 میل تک زبانیں پھیلی ہوں گی، اتنی لمبی زبانیں۔ پوچھا حضور یہ کن بندوں کی زبانیں؟ فرمایا میری امت کے چسکولوں کی۔ خلل بلسان الباقرہ، یہ حدیث کے الفاظ، گاں دی طرح زبان چلاؤن دا والا سی، ادھروں کانوں ولیٹا ماریا اندر، ادھروں ولیٹا ماریا اندر۔ آپ کسی نوجوان سے نا، کبھی آپ باہر پیزا کھانے کے لیے نکلیں، شیسا گل سنیا جے، پیزا کھان نکلو تو تانوں چیتا بھول جائے کہ کتنے جانا ہے، کسی نوجوان نو رشتہ دار نو فون کریا جے کہ یار پیزا کھانا ہے، 3 گھنٹے کال بند نہ کریا جے، پیزے دیاں دکاناں دسے گا تانوں، اینیاں معلومات نے کھان پینے دے بارے۔ پھر پیزیاں دے نام ہوندے نے ماشاءاللہ، فلاں زنگر ہے، فلاں پتہ نہیں کیا ہے، اس کا کرسپی لے لیں، تسی اوتھے جاؤ۔ کوئی پھر کہے گا نہیں 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 نہیں، اتنی معلومات ہیں کھانے پینے کے بارے، اتنی معلومات ہیں کہ آپ کسی نوجوان سے فون پہ، اپنے گھر خاندان کے نوجوان سے آپ آئس کریم کے بارے مشورہ کر لیں، آپ کے خواب و خیال میں بھی آئس کریم کے ذائقے نہیں ہوں گے جس کی لائنیں آپ کے سامنے لگا دے گا۔ یہ زبانیں جنت میں جانے والی۔ اللہ رسول کی بات پوچھ لو تو بریک لگ جاتی۔ قرآن مجید کی صورتیں کتنی ہیں پتہ نہیں، آیات کتنی ہیں پتہ نہیں، آئس کریم کا ایڈریس پتہ، اس کی کنڈیشن پتہ، اس کی پوری ریسپی پتہ، پورا مینیو پتہ، بوفے وہاں کا، اور بوفے چ بھی دس دینے، پہلو 15 بوفے دسن گے، فلاں بوفا، فلاں بوفے، فلاں ہائٹی، پھر اس ہائٹی دسن گے کہ 78 ڈشاں لگی ہیں نا، سجے پاسے 3 ڈونگے چھڑ کے چوتھے نمبر والا۔ اتنی معلومات۔ یہ ہے 40 میل تک پھیلی ہوئی زبانیں، جنہیں کھانے پینے کے علاوہ کوئی سروکار ہی نہیں تھا۔ تو اگر یہ زبانیں ہمیشہ کھانے پینے والی ہیں تو احتساب کر، سحری کا وقت کم از کم میرے بھائیوں، میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں، اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں، کل سے رمضان شروع ہو رہا ہے، کل جو فجر کی نماز ہوگی، اذان کا ٹائم ہے 5 بج کر تقریباً 16 منٹ پہ، 15 منٹ پہ، تقریباً 12، بعض علاقوں میں 12 منٹ پہ۔ ساڑھے 3 سے لے کے 4:30 تک 1 گھنٹہ فجر سے پہلے تراویحیں بھی رات کی پڑھنی ہیں، اور اس وقت وضو کر کے اللہ کے سامنے مجرم بن کے پیش بھی ہونا ہے۔ نفل پڑھ لی ہے، تہجد پڑھ لی، لیکن یہ وقت نہیں جانے دینا۔ اس میں صرف یہ کہتے رہیں، اگر آپ کو نہیں بہت کچھ آتا تو یہی بڑا کچھ ہے، لا الہ الا انت سبحانک
انی کنت من الظالمین، اللہ تیرے علاوہ الہ کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، اللہ تیرے علاوہ حاجت روا کوئی نہیں، اللہ میں دنیا کے دھندوں میں پھنسا ہوا مجرم، انی کنت من الظالمین، میں زمانے کا بھٹکا ہوا گلی کے ککھوں کانوں سے ہوڑا، انی کنت من الظالمین، تیری بارگاہ میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں مجرم پیش ہوتے ہوں گے، لیکن مجھ کمینے کو یہ اعتراف ہے کہ میرے سے بڑا مجرم تیری عدالت میں کوئی نہیں، اللہ مجھے معاف کر دے۔ دل پھٹتا ہے جب یہ باتیں آتی ہیں کہ نوجوان رمضان میں کرکٹ کے شیڈول مرتب دے رہے ہیں، لاکھ لعنت بھائی، لاکھ لعنت۔ اس سے بڑی لعنت کیا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جس کی زندگی میں رمضان آیا پھر بخشش نہ کروا سکا، رب کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، مجھ محمد کی لعنت صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا دل دکھا ہوگا حضور کا کہ ممبر پہ چڑھتے ہوئے کائنات کے امام نے یہ بات فرمائی، کیا تکلیف محسوس کی ہوگی، کیا اذیت محسوس کی ہوگی۔ بیمار کو آپ زمزم دیں اور یہ کنفرم ہو کہ زمزم کے گھونٹ میں زندگی ہے، یہ پی لے گا تو یہ بچ جائے گا مرنے سے، اس کے گھر والے اس زمزم سے اس کے پاؤں دھونا شروع کر دیں، کتنی تکلیف ہوگی آپ کو۔ یہ اس سے بڑا جرم ہے کہ رب رمضان دے اور مسلمانوں کے نوجوان رات کرکٹ میں گزارے۔ شیڈول مرتب ہو رہے ہیں جی، رمضان چونکہ ویلے ہونا ہے، دکاناں ٹائم نہ بند کر دینیاں نے تے ٹیماں بن رہی ہیں، ٹیماں۔ جس کی زندگی میں رمضان آئے احتساب نہ کر سکے، خود کو سنبھال سوار نہ سکے، رب سے بخشش اور نجات کا سرٹیفکیٹ نہ لے سکے، اوے بدبخت، حضور مخاطب کر کے ممبر پہ قدم رکھتے ہوئے کہتے ہیں تیری نسلیں اجڑیں، تجھ پہ لعنت حبیب کی، کائنات کے رب کی، آسمان کے سارے فرشتوں کی۔ اتنا بڑا مجرم ہے یہ۔ کھیلنے کو تو کرکٹ ہے، کھیلنے کو تو گیم ہے، او کمینے سمجھ تو صحیح کہ دن کون سے جا رہے ہیں۔ میں کیا کہوں، کس طرح بولوں، میں ان دوستوں کو جانتا ہوں جن کو میں نے جھنجھوڑا ہے، اہل حدیث ہیں، پاٹے خاں ہیں، دیندار ہیں، اور بچوں کے کرکٹ کے شیڈول مرتب کر رہے ہیں۔ رات کے وقت سحری سے پہلے پہلے یہ منڈے اس جسم کو طاقتور بنانے کے لیے، اسے طاقتور بنانا اس لیے کہ یہ دوزخ کا عذاب برداشت کر لے، تیری ساری نسلیں ایک لمحے دوزخ کا عذاب برداشت نہیں کر سکتی۔ ہاں، یہ جہنم سے بچنے کا مہینہ ہے۔ 3:30 سے 4:30 تک، 4 سے 5 تک سحری تو صحابہ کرام فرماتے ہیں اسی بھجدیاں کھائی دی سی، حدیثیں پڑھے تو صحیح، یہ تو نہیں پتھلا مار کے 40 منٹ پہلوں بہ جاؤ، پہلوں جناب علی پھل کھاؤ، پھر لیچی کھاؤ، پوریاں ترتیباں بنائیاں نے تے سارے گھر نوں وقت وچ پایا۔ ہر بندہ اپنے گھر کا شہزادہ چارلس بنا ہوا، وہ امیر ہے غریب ہے، عورتوں کو ملازم سمجھا ہوا ہے، سارا خاندان نوکری پہ لگا اور روٹی نہیں پوری ہو رہی۔ سونا بڑا سالن روٹی دے لا کے نا، اے میرے ال دیکھو، ادھر اے میرے ال دیکھو، روٹی تے سالن لاؤ، ایک رول بناؤ، پانی دا گلاس پہلوں پی لو، چاہ دا کپ ہاتھ پڑو تے مسیتے آ جاؤ، اے سحری ہے۔ 2 کھجوراں جیب چ پاؤ تے پانی دا بوتل ہاتھ وچ پھڑو تے ایتھے آ جاؤ، مسیتے آ جاؤ، مغرب دی اذان مسیتے ہوئے۔ اسی تاں ماشاءاللہ روزہ رکھ کے اسی تاں کھانے دا کڈنے ہاں، کھانے دا تراؤ کڈنے، اسی کسر کڈنے ساری، ٹھڈ ساڈے آفر جاندے نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او جن افطاری دے وقت میں قربان جاؤں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، فرمایا جنہیں افطاری ٹائم ٹھڈ بھر لینے نے انہیں پھر قیام کی کرنا ہے۔ حدیث دا مفہوم ہے، آئی صاحب حدیث دا مفہوم کہ جنہیں افطاری ٹائم ٹھڈ بھر لینے نے انہیں قیام، فرمایا انہیں پھر ساڑے نہ کتوں کھڑا ہونا ہے۔ تسی زد لاؤ، پیچھے ٹھڈ بھر کے دیکھے نے نا، ایدگی خالی رکھ کے ویکھو، کر لو، جی کرے گا آپ کو قیام کرنے کا، نفل پڑھنے کا۔ 2 کھجوریں کھاؤ، 3 کھجوریں کھاؤ، 3 2 نہیں 3 1 3 5، پانی کا گلاس پیو،
مغرب کی نماز جماعت سے پڑھو تے جے روٹی کھان دی وجہ تو روٹی رہ جان دی وجہ تو تسی مر گئے یا میں مر گیا. مثلا میں آنا کہ میں افطاری وچ انی نہیں پاؤنی, میں اتنا تونا نہیں لاؤنا, میں ذرا ترتیب نہ احتساب نہ چلنا ہے, قیام لئی آدھے آپ تیار کرنا. تے جے کوئی انسان اس وجہ تو شہید ہو گیا کہ انہیں روٹی نہیں کھادی, اللہ دی قسم جنتی جڑا رمضان چ فوت ہو جائے, لیکن اس گل تو مرن کوئی نہیں لگا. صحت بنے گی, ایمان بنے گا. سام رمضان ایمانا واحتسابا, قام رمضان ایمانا واحتسابا. احتساب کرے کہ قیام اڑا میں کرن دیا, سلام پھیر کے آؤں بہ گئے رکوع, امام صاحب جان لگے بھج کے آگے پچھوں نار رل گئے, 2 رکعتاں پڑھیاں مریاں طرح کدے آؤں ایک قیام ہے. اسے قیام کہتے ہیں. قیام کیا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں سورۃ البقرہ شروع ہی پوری ہو گئی, پرندے سر پہ بیٹھ کے اڑ جائیں, سمجھیں کوئی لکڑ ہے جس پہ بیٹھیں. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. ان کا قیام تو ایسا ہے کہ جب رب کا کلام ان کے کانوں میں پڑتا ہے تو ان کی آنکھیں سیلے رواں کی طرح بہہ پڑتی ہیں, روتے ہیں. یخرون للاذقان, ان کی ایڑیاں, ان کی ٹھوڈیاں, اذقان زقن, وہ ٹھوڑیوں کے بل ان کے منہ بن جاتے ہیں. تو کم از کم اس تہجد کے وقت مجرم کی طرح اے نیمی پا کے میرے خدا میں دنیا کی زندگی میں الجھ گیا ہوں, مجھے تیری عزت کا واسطہ, ان الجھنوں سے مجھے تیرے علاوہ نکال کوئی نہیں سکتا. بچے میرے پالنے تو نے, خدا میں بنا پھرتا ہوں, میرے دل سے ایسا خیال نکال دے کہ جس میں بچوں کی فکر تو ہو, آخرت کی فکر نہ ہو. یہ قبر میں کام آنا ہے. میں نے اپنی ایک گفتگو میں فیصل آباد کے بڑے معروف تاجر کو مخاطب کر کے کہا تھا, میں نے کہا تھا شیخ صاحب یہ جتنا آپ نے کاروبار کو جبھا ڈالا ہوا ہے نا, اتنا آخرت کو بھی جبھا ڈال لیں. وَيَرْجُو لِقَاءَ رَبِّ, جو اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے. میں نے انہیں مخاطب کر کے کہا تھا, میں نے کہا میں گواہ ہوں آپ لوگوں کے حالات کا کہ دوسرے دن مغرب کے بعد تمہاری اولادیں دکانیں کھول لیتی ہیں جا کے. کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا, کسی نے کسی کی قبر میں نہیں جانا. ہاں حدیث کے جملے ہیں, کوئی نہیں آئے گا, رمضان کا پڑھا قرآن آئے گا, رمضان آئے گا, دونوں چیزیں آئیں گی. اور یہ ایسے وکیل اللہ تجھے عطا فرما دیں گے کہ ان دونوں کے ہوتے ہوئے انسان کو کسی پریشانی کی ضرورت نہیں. پچھلے رمضان میں اگر 2 بار قرآن مکمل نہیں کیے تو کیا ہوا ہے, پاکستان کو منصب مل گیا ہے. اس دفعہ پڑھ لو گے تو کوئی محروم ہو جاؤ گے. کوئی ضد لگا لو یار, کوئی وعدہ کر لو اللہ سے, کوئی دلوں میں نرمی لے آؤ. کروڑ روپے کی بات کرتے ہیں. یہاں میں کھڑا ایک ساتھی سے بات کر رہا تھا دروازے کے سامنے, اور اسے میں کہہ رہا تھا, میرے دوست تھے, عالم دین تھے, کہ یار اپا رمضان چ لوکاں نو آنے ہیں تے اپاں وی اللہ نو راضی کریے بئیے, تے آخرت دیاں گلاں تے دنیا جڈی ضدی ہو گئی ہے تے جڈی دنیا بے مربت ہو گئی, اے گلاں تے میری گل سندا آندا ہے آ متھے تے بھلا ایک پتھر تھوڑا جہا ٹیڑھا نہیں لگا, اندازہ کر لیں. دھیان ہی نہیں, توجہ ہی نہیں, خیال ہی نہیں, کوئی شوق ہی نہیں, اضطراب ہی نہیں. اور اضطراب کس کے اندر پیدا ہوگا؟ جو بری خواہشوں کو کنٹرول کر لے گا. توجہ فرمائیے, خوبصورت بات ہے. جب بری خواہش کو جو کنٹرول کر لے گا, بری خواہش کے پیچھے لگ کے کام نہیں کرے گا. اب ٹائم فارغ ہے, اب کیا کرنا ہے؟ اب خود اس طرف آئے گا, تلاوت کی طرف آئے گا, اللہ کے ذکر کی طرف آئے گا, مراقبے کی طرف آئے گا, تنہائی میں اللہ کے سامنے ترلے مارے گا, اللہ جی میں کتنا خوبصورت تو نے مجھے بنایا, خاندان میں میری عزت ہے, مولا میں کل مر گیا, دوبارہ واپس آنے کا موقع نہیں, میں قیامت کے دن سارے بندوں کے سامنے مجرم کی شکل میں پیش ہو جاؤں. اللہ نہ میری غیرت گوارا کرتی نہ تیری غیرت گوارا کرتی, اللہ اس دن کے آنے سے پہلے مجھے مجرموں کی صف سے نکال دے. رمضان کے دن احتساب سے گزار. صرف فرض زکاتیں دیتے ہیں,
یہ فرض زکات دینے کا مہینہ ہے، زکات تو فرض ہوتی ہے سال کے بعد. یہ صدقہ خیرات تیز آندھی سے زیادہ لٹا جتنا تیرے پاس ہے. یہ مہینے میرے کتنے نوجوان دوست ہیں، میں انہیں جانتا ہوں، پچھلے رمضان کے اندر زندہ تھے، خرچ کرتے تھے، سحریاں کرواتے تھے، افطاریاں کرواتے تھے، اور ان کی ہمارے ساتھ محبت تھی، اسلام دعا تھی. اور ہر دعا کے وقت وہ یاد آتے ہیں، اللہ ان دونوں نوجوانوں کی مغفرت فرمائے، میاں چنو میں میرے ساتھ محبت کرتے تھے اور ان کو میں نے اس طرف لگایا تھا. دوستو یہ بات اصلاح کے لیے عرض کر دیتا ہوں، قسم خدا کی خدائی کی ہے، اصلاح کے لیے، آپ لوگوں کی اصلاح کے لیے. شاید کسی کے ذہن میں ہو کہ اس کے پاس پتہ نہیں کتنا بینک بیلنس ہے اس لیے باتیں کرتا ہے. میرے پرس کے اندر جو 5 سے 6 ہزار روپیہ ہے، جلال والے کے جلال اور عزت والے کی عزت کی قسم ہے، اس کے علاوہ میرا کوئی سرمایہ نہیں. شاید کسی کے ذہن میں ہو کہ ہمیں جھنجھوڑتا رہتا ہے، ہمیں کھینچتا رہتا ہے، شاید اس کی کوئی پرچیاں اور رسیدیں لگی ہوئی ہیں. لیکن میں نے جو نیت کی ہے رمضان میں خرچ کرنے کی، میرے اللہ نے مجھے دینا ہے، میں نہ کر سکا، مجھے حدیث پہ یقین ہے خدا مجھے وہ اجر عطا فرمائیں گے. عموماً دوست یہ تبصرے جب کرتے ہیں تو کانوں میں آواز آ جائے، یہ ذاتی ادارہ ہے، ذاتی مرکز ہے، اس لیے اس قسم کی میں نے بات یہاں کر دی، ورنہ یہ بات اس لیے نہیں کہ بعد میں لوگ آ کے مجھ کو رسیدیں دینے لگ جائیں، یا میں نے کوئی طرز سمیٹنے کے لیے یہ بات کر دی. آپ جتنا بے نیاز رہو گے، جتنا دور بھاگو گے، جتنی جان چھڑاؤ گے، بری خواہشوں کو جتنا کنٹرول کرو گے، رات کی تنہائی میں رب کے سامنے بیٹھنے کا اتنا مزہ آئے گا. ابن حزم رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے 40 دوشیزاؤں سے نکاح ہو جائے نوجوان کا، اور 40 دوشیزاؤں سے شب پاشی کی طاقت مل جائے، قسم اللہ کی عزت کی، کتاب کا ورقہ پلٹنے میں جو عزت ہے وہ ان 40 نوجوان عورتوں سے جس کا انسان کا نکاح ہو گیا ہے، رات گزارنے کی لذت نہیں. 2 نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، 2 عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. اپنے من میں ڈوبو، اپنی آخرت کی فکر کرو، اپنی قبر کی فکر کرو، یا یہ رونے دھونے میں میرے تاجر بھائیوں، میرے بزنس مین بھائیوں، آخری اشرا جنت کے ٹکٹ، جہنم سے آزادی تیری مغرب دکان پہ، تیری فجر دکان پہ، تیری زور دکان پہ. افطاری کرتے کرتے تو نے رکعت مغرب کی گزار کے 1 رکعت پڑھی اور 2 رستے میں رہ گئیں، اور پھر سنتے نہ پڑھی، بھاگتا بھاگتا پھر روزی روٹی کے ٹھیے ٹھپے پہ آیا. یہ روزی روٹی کو خدا نہیں بنایا تو اور خدا کسے کہتے ہیں؟ تہجد کے وقت احتساب کریں. کتنے گناہ ہیں جن گناہوں کی خبر صرف مجھے ہے. میرا ایک دن جلسہ تھا پچھلے دنوں، اس پہ انہوں نے اشتہار پہ لکھ دیا عالم بعمل. میں نے کہا آپ کو کس طرح علم ہے کہ میں عالم بعمل ہوں؟ بھائی آپ کو کیا پتا میں کتنا گندا بندہ ہوں؟ آپ جانتے ہو میرے گناہوں سے واقف ہو؟ کیا تمہیں خبر ہے کہ میرے اندر کیا کیا غلطیاں ہیں، میرے اندر کیا کیا جرائم ہیں پتہ ہے؟ کہتے نہیں. میں نے کہا پھر یہ میرے ساتھ عالم بعمل کیوں لکھا ہے؟ عمل نام کی شے نہیں. ہمارے شیخ ایک جملہ کہا کرتے تھے اور اس جملے نے پی ایچ ڈی کے اندر زندگی کا رنگ بدلا. یہ عظیم حدیث بھی ہے اور اس کا مفہوم بھی ہے. یسکنون فی سربی، صحابہ کرام جھونپڑیوں میں رہتے تھے. لا علیہ مروحہ ولا یوجد اے سی، نہ وہاں پنکھا نہ اے سی، نہ وہاں غالیچے نہ چٹائیاں، نہ ٹوٹیاں نہ بیڈ روم، نہ یہ چادریں نہ یہ کھینوں. یسکونون
السرب، جھونپڑیوں میں رہتے تھے. ان کے گھروں کے اندر کوئی ایسا کمرہ نہیں تھا جس میں سٹاک پڑا ہوتا تھا کھانے پینے کا. کھجور کھاتے تھے. کوئی ان میں سے ایسا نہیں تھا جس کے پاس اکٹھے 3 جوڑے گھر میں جمع ہوں. سوٹ ایک ہوتا تھا، چادر ہوتی تھی، اس کو اتار لیتے تھے، دھو لیتے تھے. پوری ان کی عظیم زندگی پڑھو، ایک مجلس نہیں ملے گی کہ ایک دسترخوان پہ 2-3 کھانے اکٹھے ہو گئے ہوں. رب کے سامنے کھڑے ہو کے ایڑیاں پھٹی ہوئی، ماتھے گھسے ہوئے، انگلیوں پہ نشان پڑے ہوئے کہ قرآن مجید نے ان کی نشانیوں کے ذکر کی اور قسمیں اٹھائیں. برانڈ سے واقف نہیں، ایک جوتا ساری زندگی میں اس میں گزار دی. کوئی دروازے نہیں، کوئی کاروبار نہیں. پوری زندگی میں جو ڈشیں دن میں 3 بار ہم کھاتے ہیں، ایک بار نظر نہیں آتی. عظیم نازلت هذه الآیہ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، یہ آیت ان کے بارے آئی تھی کہ لوگوں تم سے رب تمہیں جو نعمتیں دی ہیں ان کے بارے پوچھے گا. یہ آیت ان کے بارے آئی تھی. اگر ان سے رب نعمتوں کے بارے پوچھے گا جنہوں نے زندگیاں اس طرح کی گزاری ہیں، آئیو تخیل فی نفسک، تیرا اپنے بارے کیا خیال ہے؟ عش ما ترید عارض اعلی علیک بنفسک ہذہ الآیہ، اپنے آپ کو اس آیت پہ پیش تو کر. نہ پنکھا، نہ کوئی چھت، نہ کوئی قالین، نہ غلیچے، نہ اس طرح کے تیرے جیسے خوبصورت رنگا رنگ برتن، نہ ڈشیں. پیشاب بھی کرنا ہے تو 2 کلومیٹر پیدل چل کے جانا ہے. پانی پینے کے لیے اس قسم کی سہولتیں نہیں. ایک کنواں پورے مدینے میں یہودی راج کریں، قطاریں لگا کے ترلے کروا کے پانی دیں، اور آیت آئے ثم لتسألن. اللہ کہے کہ میں نعمتاں دتیاں نے نا تے دھیان نہ ورتیا جے میں پوچھنا ہے. اور پھر وہ روئیں، سجدے چلے جائیں، اللہ کے ترلے ماریں، اللہ جو تو نے نعمتیں دی ہیں ان کے بارے نہ پوچھنا. اس آیت پہ، میری اس بات پہ خود کو پیش کرو. نہ شکری کے جہاں کہ ہم وہ مجرم ہیں کہ ہم جیسا نہ شکرہ مجرم ابھی تک سورج کی آنکھ نے نہیں دیکھا. اسی سادے لوگ ہاں، اسی غریب لوگ ہاں، اسی کھجور تے پانی نہ روزہ کھول دیں. او اللہ دیو بندیو، جڈی آسانی نہ پانی دا گلاس تسی پھڑ لے آئے، انہاں نو نصیب سی. آیت آئی لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. اور رویا کون؟ کونین کے امام روئے جس دن شوربے والے سالن سے روٹی کھائی. تو کوئی تو احتساب کر یار. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونے کی وجہ پوچھی تو حضور نے فرمایا تھا، عمر جب میں نے یہ لقمہ منہ میں اتارا تو یہ آیت مجھے یاد آ گئی کہ ہم تم سے تمہاری نعمتوں کے بارے پوچھیں گے. عمر اگر اللہ نے پوچھا تو سوچ رہا ہوں میں نے جواب کیا دینا ہے. آپ کے پاس، میرے پاس کیا جواب ہے؟ میرے پاس، آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ کیا تیاری ہے؟ خدا کا واسطہ ہے میرے عزیزوں، میں اندر بیٹھے آپ سے مخاطب ہوں. اس سحری کے وقت یاروں کو ترتیب بنائیں گھر جا کے. رمضان سے اتنی بدسلوکی نہ کریں یارو. فیس بک بند کر دو، آوارگی چھوڑ دو میری امت کے نوجوانوں، بیت رضوان میں آنے والے میرے نوجوانوں. آؤ ہم آپس میں ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں. میں سب سے پہلے اپنے سے شروع کرتا ہوں کہ میں افطاری سے پہلے آدھا گھنٹہ میں دسترخوان پہ بیٹھ کے اللہ کے سامنے میں مجرم بن کے میں معافی مانگوں. میں اپنے لیے، آپ اپنے لیے. بیوی بیٹھی ہوئی ہو، بچے بیٹھے ہوئے ہوں، ادھر سے افطاری ہو جاتی ہے تیزیاں نے، اوے پڑی سموسے، اوے چاٹ لے آئیں، اوے اوے پکوڑ لو، او فلانی ڈش رہ گئی تہاڈا بھلا ہوے. لو جی ہن قیامت آ جائے گی، ہیں ہن قیامت آ جائے گی. اتنے خوراکوں کے دل دادے، اتنے ذائقوں کے پجاری. آپریشن کرنا پڑے گا بھائی، سرجری کرنی پڑے گی. یہ چھوٹے موٹے گھاؤ نہیں ہیں کہ ایک بار سبحان اللہ کہنے سے عمل کی توفیق مل جائے گی. نا، سٹینڈ لینا پڑے گا. شاید میری آپ کی زندگی کا آخری رمضان ہو، اے نہ ترلا مارنا ہے، اے نہ ترلا مارنا ہے، اندر سے آواز آئے کہ کافی ہو گیا.
اللہ کو رمضان کو اس وقت کو چھاپوں کے اوپر نہ کڑی سے تراویحوں میں رش لگا دیں. یہاں آپ کے اس مرکز میں بھی قیام اللیل ہوگا, بچے بھی آتے ہیں, ست بسم اللہ, انہیں ہم الگ کھڑا کریں گے, ان کی تربیت کریں گے, مائیں بہنیں بھی آئیں, لیکن یہاں شور ڈالنے کی, اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر اس قسم کی باتیں کرنے کی, دوسروں کے امن کو خراب کرنے کی اجازت نہیں. جو ہم سے ہوگا ہم کریں گے, جو آپ سے ہوگا آپ کریں اپنے لیے. شیڈول بنائیں 5 10 جو بھی اللہ کے راستے میں کسی غریب کو دینے ہیں دیں, افطاریاں کروائیں, گلی محلے میں غریب ڈھونڈ لیں, ابھی دونوں ہاتھوں سے خرچ کریں. فرض زکوٰۃ نہیں کہ ذہن میں یہ ہو کہ فرض زکوٰۃ دے کے سخی بن جائیں, حاتم تائی بن جائیں, نہ اندروں روگ پوے کلیجے نو پتہ لگے کہ مال جو کچھ نکلے آئے. اور یہ مطلب ہے کہ وہ جو خواہش آ رہی ہے رہن دے, انہوں کنٹرول کرن دا احتساباً. اندروں آواز آ رہی ہے تو بتھیرا کر لیا ہے. ہم غریب کو اگر 1,00,000 روپیہ دیتے ہیں غریب کے لیے بتھیرا ہے, لیکن مجھے تو پتا ہے نا کہ میرے مال کو تو فرق ہی نہیں پڑا. مجھے تو پتا ہے نا. میرے عزیزوں, میرے دوستو, رمضان آج مغرب سے قوی امکانات ہیں شروع ہو جائے گا. تراویحوں میں سستی نہیں کرنی. جو کام آپ کی نماز میں رکاوٹ بنتا ہے چھوڑ دیں 1 مہینے کے لیے. جو ہی 30 روزے 29 روزے پورے ہوں گے پروردگار آپ کو اس سے اچھی روزی دے گا. اور یہ پیغام آپ ممبر سے سن رہے ہیں, الحمدللہ رب العالمین. بچوں کو سستی نہیں کرنے دینی. گھر کے اندر قرآن مجید کا شیڈول جاری کرنا. یہاں جو دکاندار بیٹھے ان کو ایک میں دے دوں مشورہ, جب آپ کی دکان پہ رمضان میں کوئی آتا, رمضان کے علاوہ کوئی آتا, آپ اسے پوچھتے ہیں چائے پانی, کیا پوچھتے ہیں؟ تو رمضان میں کیا پوچھیں گے؟ آپ اسے پوچھیں کہ بھائی آپ تھوڑی سی تلاوت کرنا پسند کریں گے, تو اپنے دفتر میں قرآن مجید رکھیں. کر لے ٹھیک ہے, نہیں کرے اللہ آپ کو اجر سلو مارے. اذکار کارڈ لے کے رکھ لیں. پیارے بھائی یہ تھوڑے سے آپ پڑھیں گے, یہ مولوی صاحب نے بتایا تھا کہ یہ بڑا رمضان میں اس کی فضیلت ہے, اس کی یہ بیٹھے بیٹھے آپ پڑھنا پسند کریں, وہ شرم و شرمی پڑھ لے گا انشاءاللہ. اور آپ دیکھیں گے کہ رمضان کے اندر اگر آپ نے 100 بندے کے ساتھ یہ کام کیا ہے, وہ 100 بندوں میں سے 50 بندے آگے بھی جا کے خود بخود شروع کر دیں گے. کوئی بندہ آیا ہے, اس کے ساتھ سلام دعا کر کے حال چال ضرورت کی بات پوچھ کے اسے کہیں کہ یار میری تھوڑی سی صورت رہ گئی ہے, یہ میں تھوڑی سی پڑھ لوں, تھوڑی دیر آپ بھی 5 منٹ تلاوت کر لیں. ویسے نہیں لوگ آپ کا انتظار کرتے, آدھا گھنٹہ انتظار کر لیتے ہیں. ہم نہیں کسی کا انتظار کرتے ہیں نا. تو رمضان کے اندر کس چیز کی سلو مارنی ہے؟ فجر کی نماز کے بعد اگر آپ آدھا پارہ پڑھتے ہیں, تاج کمپنی کا قرآن جو 16 لائنوں والا ہے, اس آدھے پارے کے تقریباً 4 ساڑھے 4 ورقے بنتے ہیں, یعنی 9 صفحے. کتنے؟ 9 صفحے. تو یہ 9 صفحے آپ فجر کے بعد پڑھیں گے تو اس کے لیے آپ کو منٹ چاہیے 15. کتنے منٹ چاہیے؟ ظہر کے بعد کتنے منٹ؟ لو بھی قسم چک لو, گنڈ مار لو, بہتری زبان چو جمعہ سن دا سواد آ جائے کہ میں بہنا ہی بہنا. قرآن کچھ مار لو, چھوٹے بیگ لے لو, بچ قرآن پا لو, نال چکی پھرو. کوئی کہے نا بے حرمتی ہون ڈی ہے, انہوں کو نہ پڑھنا بہت ہی بے حرمتی ہے. کوئی تانوں تاجر سبق سکھائے نا کہ اے تو کی نال چکی, انہوں کہے نہ پڑھنا بہت ہی بے حرمتی ہے. لئی پھرنا تے پڑھنا اے بے حرمتی, یہ بے حرمتی نہیں. تو زور کے بعد آپ نے 15 منٹ دیے, عصر کے بعد 15 منٹ دیے, مغرب کے بعد, عشاء کی تراویحوں کے بعد 15 منٹ دیے. آپ نے ایک دن کے اندر آسانی کے ساتھ تقریباً 3 پارے کر لیں. آپ تھوڑا وقت دیں. آدھا پارا 2 نمازوں میں پورا ہو گیا, 2 نمازوں میں پھر پورا ہو گیا, اور تیسری نماز میں 2.5 پارے ہو گئے. اگر عشاء کے بعد آپ 20 سے 25 منٹ دے دیتے ہیں, یا فجر کے بعد ٹائم کافی ہوتا ہے, 20 سے 25 منٹ دے دیتے ہیں, تو 3 پارے آسانی کے ساتھ آپ مکمل کر سکتے ہیں ایک دن میں. اور جب رمضان جائے گا تو کتنے قرآن مجید آپ پڑھ لیں گے؟ اور اکٹھے اگر آپ پڑھنے لگیں گے تو یہ نہیں پڑھے جائیں گے. اکٹھے 3 قرآن مجید پڑھنے لگیں گے تو ظہر سے عصر تک آپ نے درود پڑھنا ہے, اور عصر سے مغرب تک آپ نے استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھنا ہے.
رات قیام کرنا ہے اور اللہ کی تسبیح میں گزارنی، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور فجر سے لے کے زور تک کثرت سے یہ پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ایک تسبیح خاص کر لیں، گھر میں پرچیاں جگہ جگہ لکھ کے لگا دیں، ان کو دیکھیں تو آپ کو یاد آ جائے۔ گھر میں جا کے انشاءاللہ 5 منٹ بچوں کو لگانے ہیں انشاءاللہ۔ بیویوں کے ساتھ میٹنگ کریں گے، یہ شرم میں ہی رہنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ دوست توجہ فرمائیں گے، یہ رونا دھونا، یہ کھینچا تانی کس لیے؟ اپنے لیے یا ہم سب کے آخرت کے فکر کے لیے؟ یہ آخرت کی فکر کے لیے، یہ قبر کی روشنی کے لیے۔ رمضان کو بڑی محبت سے گزارنا ہے، بڑے پیار سے گزارنا ہے۔ تراویحیں ہوں گی بڑی خوبصورت الحمدللہ۔ اس کے بعد درمیان میں کچھ 20 منٹ 10 منٹ کا میں پارے کا مفہوم بیان کروں گا، آپ کے لیے وقف ہوں یہاں بیت رضوان میں۔ پورے پاکستان کے سارے پروگرام چھوڑ دیے، یہاں ہوں الحمدللہ۔ فائدہ اٹھائیں، دین سیکھ لیں، قرآن سیدھا کر لو، شرم چو نکل جاؤ میرے بابیوں بزرگوں نوجوانوں۔ قرآن مجید دی سورت فاتحہ صحیح کر لو، تجوید غنے مد نال، اگلا قرآن ٹھیک ہو جائے گا۔ عشاء تو بعد سپارے لے کے جگہ جگہ بہ جاؤ، فجر تو بعد بہ جاؤ، فجر پڑھو، میں ایتھے ہاں، عشاء چ میں تاڑے نال الحمدللہ۔ رش پاؤ، کوشش کرو، دین سیکھو، قرآن پڑھنا سیکھو، ترجمہ سیکھو، مفہوم سیکھو، انشاءاللہ رمضان گزرے گا، چہرے نور، اندر نور، دائیں بائیں برکتیں، اور پھر سرٹیفکیٹ اللہ کی طرف سے بخشش کا کہ قیامت کے دن شرمندگی نہ ہو۔ رمضان ایسا کہ تیری زندگی کو تبدیل کر دے، دوزخیوں میں نام ہے تو جنتیوں میں آ جائے، جنتیوں میں ہے تو فردوس میں چلا جائے، فردوس میں ہے تو اللہ کے رسول کے قرب میں چلا جائے۔ اتنی محنت کرنی ہے، اتنی محنت کرنی ہے کہ انسان کا جسم گواہی دے کہ محنت ہو رہی ہے، تھکاوٹ محسوس ہو، اور کاروبار تھوڑا بہت ڈسٹرب ہوتا نظر آئے، تاکہ پتہ چلے یہ اس لیے ڈسٹرب ہو رہا ہے کہ میں نے توجہ آخرت کی طرف کی۔ اگر یہ ڈسٹرب نہیں ہو رہا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت ڈسٹرب ہو رہی تھی، جو میں نے اس کو ڈسٹرب نہیں ہونے دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کی طرف توجہ، تو میری توجہ اتنی ہو گئی کہ میری دوسری چیزیں ان میں آگا پیچھا ہونا شروع ہو گیا۔ اگر تیری ساری چیزیں پوری ہیں تو یہ دلیل ہے کہ آخرت کی طرف دھیان نہیں ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں چن لے، منتخب کر لے، پسند کر لے۔ اللہ رمضان کی بہاریں لوٹنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔ بسم اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ وعلی آلہ وصحبہ واتباعہ ومن والہ۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین وأید الجہاد والمجاہدین فی فلسطین وفی شام ونعوذ باللہ من شرور انفسنا۔ اے اللہ ہمارے نفس کی بری خواہشوں سے ہمیں محفوظ فرمانا۔ اللہ ہمارے اندر جو سستیوں کے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ انسان کے برے اعمال انسان کو اس طرح جکڑ لیتے ہیں جس طرح لوہے کی زرہ جکڑ لیتی، سمجھ آتی ہے کہ ان برائیوں نے، ان سستیوں نے جکڑا ہوا ہے، ان سے نکلا ہی نہیں جا رہا۔ اور ہمیں کون نہیں نکلنے دے رہا ان سستیوں سے؟ صرف ہمارا اندر کا انسان، باقی کسی بندے کا کوئی جرم نہیں۔ جو بندہ تہجد ٹائم اٹھنا چاہتا ہے اسے کون روکتا ہے سوائے اس کی اپنی خواہش کے؟ جو اس رمضان میں اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے اگر وہ نہیں ٹائم دے رہا تو کون سی چیز ہے جو اسے اللہ نے، اگر کوئی مریض ایسا نہیں ہے جس کی دیکھ بھال کے لیے آپ کو ہاسپٹل میں کھڑا ہونا پڑے اور رمضان اس ہاسپٹل میں مریض کی نظر ہو جائے، اگر آپ کی بھی صحت ٹھیک ہے، گھر میں بھی سارے ٹھیک ہیں، تو اس موقع کو غنیمت جانو۔ آنے والا رمضان کیا پتہ کیا پریشانیاں ساتھ لے کے ہے۔ رمضان میں جو ساتھی عمرے پہ گئے ہیں، میں ان کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ اپنے رمضان کے عمرے کو البیک کے روسٹ کی نام نہ کریں۔ یہ سجیاں کھاتے پھرتے ہیں، ہوٹلوں میں بیٹھے پتہ نہیں کس دلیری کے ساتھ جاتے ہیں، کھانا ضائع کرتے ہیں، اور اللہ کی نعمتیں نہیں لوٹتے، مسجدوں میں نہیں جاتے، اللہ کا کرم نہیں لوٹتے۔ کوشش کریں کہ آپ کے عمرے کی فیس بک کو ہوا نہ لگے، جس کے لیے گئے ہیں اسے ساری خبریں ہیں، اس کو اچھا بن کے دکھائیں۔ عبادت کی روح لیں کہ ڈھیر سارے نوجوان گئے ہوئے ہیں، میرے ساتھی میرے لیے دعائیں کر رہے ہیں، پیغام بھیج رہے ہیں، میں ان کو بھی یہ نصیحت کر رہا ہوں۔ پاکستان بھر سے جو گئے ہیں، جو جا رہے ہیں، کہ رمضان کا عمرہ چھوٹا موٹا عمرہ نہیں، اس کی عظمت بڑی ہے۔ یہ اس طرح ہے جیسے کائنات کے امام کا ہاتھ پکڑ کے حج کیا۔ حج تو سال میں ایک بار آتا ہے، تو موقع نہیں ملتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک عورت نے حج کرنا تھا، اس قافلے میں وہ بڑا روئی، فرمایا آئندہ رمضان آئے تو عمرہ کر لینا، یوں ہے کہ میرے ساتھ حج کیے۔ یہ رمضان کے عمرے کی فضیلت۔ تابع الحج والعمرہ، یہ تو منافقت سے دھو دیتے ہیں بندے کو۔ کس کے؟ احتساباً، جو عمرہ احتساب کرتے ہوئے کرے، جو حج احتساب کرتے ہوئے کرے، یہ انسان کو نیا کر دیتے ہیں، یہ مال و جان میں برکت پیدا کر دیتے ہیں، اس سے اللہ کے گھروں کی محبت پیدا ہوتی ہے، اس سے جذبات انگڑائی لیتے ہیں۔ وہ اللہ اکبر کی صدائے مسجد نبوی کی انسان کی ہڈیوں کے گودے میں اترتی ہے کہ پورے جسم میں سکون کی بارش برسنے لگ جاتی۔ وہ گھر آ کے ماحول بناؤ تلاوت کا، گھر کے اندر تلاوت چلاؤ، صبح شام سورۃ البقرہ چلاؤ، پورا قرآن مجید تلاوت کے ساتھ بھی گھروں میں مکمل ہونا چاہیے۔
جو لوگ یہ آن لائن دیکھتے ہیں، یہ آڈیونک کی سیل لگی ہوئی ہے، اس سے چھوٹے چھوٹے ڈبے مل رہے ہیں بڑے خوبصورت، جن کی آواز بڑی اونچی ہے، بلوٹوتھ کے ساتھ اس میں تلاوت چلائیں، بازار سے 5-10 ہزار روپیہ اس رمضان کے لیے لگائیں، گھروں کے اندر قرآن مجید کی تلاوت چلائیں، سارا دن صبح و شام تلاوت کا رمضان کے مہینے میں ماحول بنا دیں، اور جو عمرے پہ جائیں روتے جائیں اور روتے ہوئے واپس آئیں۔ اپنے بیٹھتے ساری جہاز کے قرآن کھول لیں، جہاز اترتے کتنے پارے پڑ جائیں، اور وہاں جا کے جب بھی 5 منٹ کے لیے بیٹھیں، قرآن ان کی ڈب میں ہو، قرآن پڑھیں، کہیں گاڑی میں بیٹھ کے سفر کر رہے ہیں، قرآن مجید پڑھیں، اتنا قرآن مجید پڑھیں کہ کم از کم اس مہینے میں 10 بار آپ قرآن مجید مکمل کر لیں۔ اور یہ انسان جب توجہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے آتا ہے، آسانی کے ساتھ روزانہ ایک روزے میں قرآن مجید مکمل فرما لیتے تھے، آسانی کے ساتھ۔ تو میرے ذہن میں یہ ہے کہ میں کر کے دیکھوں، بس توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو عمرے کے لیے نکلے تو میں نے قرآن مجید کھولا، تو جب ہم وہاں پہنچے ہوٹل کے اندر، میرے خیال میں مسجد نبوی جانے تک میرے 15 پارے ہو گئے تھے، 15 پارے ہو گئے تھے۔ اس لیے اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے دے تو اصلاح کی غرض سے کسی سے شیئر کریں کہ آپ بھی کرو، یہ ہو جاتا ہے، ایسے ہو سکتا ہے انشاءاللہ۔ بہاریں سمیٹنی ہے رمضان کی، رمضان یہ آپ یہاں کے نمازی ہیں، آپ کا حق ہے، میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، آپ یہاں تراویح ہمارے پاس پڑھیں، میں آپ کا میزبان ہوں، آپ ہمارے مہمان ہیں پورا مہینہ، اور انشاءاللہ بڑے ذوق سے تراویح پڑھنی، اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ ٹیوننگ ہوتی رہے گی، کلاسیں ہوتی رہیں گی، قرآن سیکھنے کو ملے گا، نماز کی درستی کرواؤں گا انشاءاللہ اس مہینے میں۔ جو بھی آئیں گے اور جو توجہ کریں گے انشاءاللہ اللہ انہیں بڑی خیر ڈالیں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنے ان فقیروں میں شامل کر دے جنہیں اللہ نے خیریں دینے کے لیے چنا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔